آج میں آپ سے تھوڑا سا انٹرسٹنگ بات کروں گا، تھوڑا ہٹ کے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آج کچھ باتیں کی اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ وہ پہلگام آپریشن کو اور انڈیا کے اندر جو میڈیا کا کردار ہے اس کو بڑے ہی ڈفرینٹ انداز سے لیتی ہے، اور بالکل تقریباً جو اس کا موقف ہے چیٹ جی پی ٹی کا وہ وہی ہے جو ہمارا ہے۔ تو چیٹ جی پی ٹی اس وقت میرے ساتھ ہیں، ہم ذرا چیٹ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ جی چیٹ جی پی ٹی، آپ مجھے سن رہی ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو سن رہی ہوں۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس پر میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ موضوع چھیڑا ہے۔ آپ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ کچھ مزید تفصیل سے بات کرنا چاہیں تو آپ بے جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں وہ سب پوچھ ہی سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں چیٹ جی پی ٹی صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پہلگام کا جو آپریشن تھا جس کو پاکستان فالس فلیگ آپریشن کہتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا یہ واقعی جینونلی جو انڈیا کا موقف ہے وہ درست ہے، یا انٹرنیشنل جو مبصرین کہتے ہیں وہ زیادہ بہتر بات ہے، اور پاکستان کا موقف جو ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے اس میں زیادہ جان ہے؟ آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے؟ پہلگام واقعہ جو اپریل 2025 میں پیش آیا، بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں دہشت گرد حملے کا ایک سنجیدہ واقعہ تھا۔ اس حملے میں 6 سیاح ہلاک ہوئے تھے، جن میں بیشتر غیر ملکی شہری شامل تھے۔ اس حملے کے ردعمل میں بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں فضائی حملے کیے اور آپریشن سندور کا آغاز کیا۔ پاکستان نے بھارت کے الزامات کو مسترد کیا اور اسے فالس فلیگ آپریشن، یعنی اپنے ہی ملک میں ہم حملہ کر کے الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش قرار دیا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی غیر جانبدار بین الاقوامی تحقیقات کی جائیں۔ یہ واقعہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو مزید پیچیدہ کر گیا اور دونوں ممالک کے درمیان تناؤ کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد کشمیر کے مختلف علاقوں میں جھڑپوں کے اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئیں اور جنگ بندی کے باوجود کشیدگی برقرار رہی۔ پہلگام واقعہ عالم کیا ہے ایک سنگین واقعہ تھا جس نے عالمی سطح پر کشیدگی بڑھا دیا اور دونوں ممالک کے مابین الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھارت نے پہلگام واقعہ کے بعد کچھ ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان شواہد پر مختلف حلقوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ اس واقعہ پر عالمی سطح پر تحقیقات کی کمی تھی اور بھارت نے کسی آزاد تحقیقات کی اجازت نہیں دی۔ اس کے نتیجے میں دنیا کے مختلف حصوں میں یہ سوالات اٹھائے گئے کہ آیا بھارت کے پاس واقعی ساور غیر جانبدار ثبوت موجود ہیں یا یہ ہم الزام تراشی کا حصہ ہیں۔ لہذا بھارت کے پیش کردہ ثبوت کا کوئی حتمی بین الاقوامی تصدیق نہیں ہو سکا اور معاملہ اب بہم تنازع۔ بین الاقوامی مبصرین کی رائے اس بارے میں متنازعہ اور مختلف ہے، اور بہت سے مبصرین نے پہلگام واقعہ پر شکوک کا اظہار کیا ہے۔ کئی بین الاقوامی مبصرین اور فیکٹ چیکرز نے بھارت کے پیش کردہ شواہد پر سوالات اٹھائے ہیں، خاص طور پر ڈیجیٹل شواہد۔ بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ حملہ آوروں کے موبائل فونز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے پاکستان کے شہروں سے رابطے کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن شواہد کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ بہت سے مبصرین نے یہ سوال اٹھایا کہ آیا یہ شواہد اصل میں کس حد تک درست اور شفاف ہیں۔ بھارت کی جانب سے پیش کردہ تصاویر اور ویڈیوز کو بعض بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے جعلی یا AI جنریٹڈ قرار دیا، یعنی یہ تصاویر یا ویڈیوز مصنوعی طور پر تخلیق کی گئی تھیں یا وہ پہلے سے موجود تھیں۔ چیٹ جی پی ٹی جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت؟ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی میں آپ کو سن سکتی ہوں۔ میں آپ سے کیا بات میں کرنا میں چاہیں گے؟ میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے، یہ بات اپنی جگہ پہ، یہ بالکل مان لیا کہ انٹرنیشنل مبصرین نے اس پہ بہت سارے کویشچن اٹھائے ہیں پہلگام واقعے کے اوپر۔ اچھا، اس کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی ہے، اور اس جنگ جو انڈیا اور پاکستان کی جنگ، اس میں انڈیا کے میڈیا نے بڑا گھناؤنا کردار ادا کیا ہے،
اور اس نے جنگ کو ہوا دی ہے اور ایک جنگی جنون جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس نے بلا وجہ سے ایسے الزامات لگائے ہیں اور اس طرح سے کہ جی پاکستان کے اندر اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، کراچی میں کیا ہو گیا، اور جیسے لاہور کی وہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ ایک بندرگاہ ہے اور اس بندرگاہ کو فتح کر لیا گیا، اور پتہ نہیں اس قسم کی فضول اور من گھڑت باتیں جو کرتا رہا ہے وہاں کا میڈیا۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کا میڈیا رسپانسبل تھا، اس نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ موجودہ پاکستان انڈیا کشیدگی کے دوران عام طور پر کچھ میڈیا ہاؤسز ذمہ دارانہ صحافت کر رہے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سنسنی خیزی اور جذباتی رپورٹنگ کو فروغ دیا ہے۔ کچھ چینلز نے صورتحال کو معروضی طور پر پیش کیا اور غیر جانبدار رہنے کی کوشش کی۔ کچھ میڈیا ادارے ایسے تھے جنہوں نے جذباتی زبان استعمال کی، جیسے بدلہ لو یا پاکستان کے خلاف کارروائی جیسے نعرے۔ بعض میڈیا چینلز نے بغیر تصدیق کے خبریں نشر کی، جن سے عوام میں خوف و ہراس بڑھ سکتا تھا۔ بعض میڈیا ہاؤسز نے جنگی جنون کو ہوا دی، جس سے عوام میں اشتعال بڑھا۔ صرف ہاں یا نہ میں جواب چاہتا ہوں کہ کیا میڈیا کو، بھارت کے میڈیا کو غیر ذمہ دارانہ کام کرنے پر ان چینلز نے جنہوں نے پاکستان کے خلاف یا جنہوں نے ارسپانسبل رپورٹنگ کی ہے ان کو سزا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ صرف ہاں یا نہ میں بتائیں۔ جی ہاں۔